بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الکریم. میرے واجب الاحترام سامعین حضرات، آج ہم مختصر دینی نصاب کا تیسرا سبق پڑھیں گے. نماز کے اذکار کے سلسلے میں ثنا کا ترجمہ جاری ہے. گزشتہ سبق میں ہم نے پڑھا تھا سبحانک اللہم، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ ہم تیری پاکی کا اقرار کرتے ہیں. سبحانک اللہم، اے اللہ ہم تیری پاکی کا اقرار کرتے ہیں. آج کے سبق میں اس سے اگلا لفظ ہے وَبِحَمْدِکَ، اور تیری تعریف بیان کرتے ہیں. وَبِحَمْدِکَ، اور تیری تعریف بیان کرتے ہیں. وضو کے فرائض. گزشتہ سبق میں ہم نے وضو کا دوسرا فرض پڑھا تھا کہ دونوں ہاتھ کونیوں سمیت دھونا. دونوں ہاتھ کونیوں کے سمیت دھونا وضو کے فرائض میں ایک فرض ہے. آج کے سبق میں وضو کا تیسرا فرض سر کے چوتھائی حصے کا مسح کرنا. سر کے چوتھے حصے کا مسح کرنا وضو میں فرض ہے، اور پورے سر کا مسح کرنا وضو میں سنت ہے. وہ آگے سنتوں میں بیان ہوگا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ آج کے سبق کی حدیث مبارکہ. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. فرمایا تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن مجید سیکھے اور سکھائے. بہترین شخص یعنی قرآن مجید سیکھنے اور سکھانے والے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین شخص قرار دیا. آج کے دور میں ہم دیکھ لیں کہ کسی شخص کو کوئی چودھری یا کوئی وڈیرا بہترین کہہ دے کہ فلاں شخص بہت اچھا ہے، تو وہ دوسروں کے سامنے فخر سے یہ بات کہتا ہے کہ فلاں چودھری صاحب بھی میری تعریف کرتے ہیں، فلاں چودھری صاحب کے ہاں میرا بہت بڑا مقام ہے، فلاں صاحب بھی میری بہت عزت کرتے ہیں. تو دوسرے لوگ بھی اس کو عزت سے دیکھتے ہیں کہ اس کی فلاں چودھری صاحب نے تعریف کر دی. تو دنیا کا کوئی وڈیرا یا کوئی چودھری کسی کی تعریف کر دے تو وہ خوشی سے پھولے نہیں سماتا. تو قرآن مجید سیکھنے اور سکھانے والے کو بہترین کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کا نبی. کون کہہ رہا ہے؟ نبی. اور وہ جو پوری کائنات میں اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ قرآن مجید سیکھنے اور سکھانے والا بہترین شخص ہے. اور ما خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن مجید سیکھے اور سکھائے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ آج کے سبق کی مسنون دعا. گزشتہ سبق میں ہم نے وضو کے درمیان کی دعا پڑھی تھی. آج کے سبق میں وضو کے بعد کی دعا ہے. جب آدمی وضو کر لے تو اس کے بعد کیا پڑھے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یہ تو دوسرا کلمہ ہے. اس کے بعد اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، کہ یا اللہ مجھے توبہ کرنے والوں میں سے بنا اور مجھے پاکی حاصل کرنے والوں میں سے بنا. اللہم اجعلنی من التوابین، اے اللہ مجھے توبہ کرنے والوں میں سے بنا. واجعلنی من المتطہرین، اور مجھے پاکی حاصل کرنے والوں میں سے بنا. اللہ تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے.